میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، لیکن چند سوال کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایران کی سلطنت پر وہاں کے سپہ سالار بہرام نے قبضہ کر لیا ہے اور خسرو پرویز مدائن سے فرار ہو کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ میرے والد ایران میں خانہ جنگی کی خبریں سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن خسرو پرویز کو اس قلعے میں پناہ دینے کا مسئلہ بہت نازک تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ قیصر کے دربار میں اس کے لیے دوستی کا پیغام آئے گا یا وہ اس کی گردن اڑا دینے کا حکم بھیجیں گے۔ بہرحال وہ ایک شہنشاہ تھا اور میرے والد ایرانیوں سے انتہائی نفرت کے باوجود اس کا استقبال کرنے کے لیے مجبور تھے۔ مجھے ایرانیوں کے تصور سے خوف آتا تھا، لیکن ایک شہنشاہ کو دیکھنے کی خواہش میرے خوف پر غالب آ گئی۔ میں اپنا بہترین لباس پہن کر باہر نکلی تو صبح ہو رہی تھی اور قلعے کے دروازے پر تمام افسر اور سپاہی قطاریں باندھے کھڑے تھے۔ یہاں اس نوجوان سے میری پہلی ملاقات ہوئی جو میرا رفیق حیات بننے والا تھا۔ وہ بیش قیمت لباس پہنے ہوا تھا اور اس کا چہرہ اس کے عالی نسب ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی تلوار کے دستے میں بیش قیمت جواہرات چمک رہے تھے۔ وہ میرے باپ سے باتیں کر رہا تھا اور دو ایرانی جو اس کے نوکر معلوم ہوتے تھے ادب سے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں کچھ دیر تذبذب کی حالت میں چند قدم دور کھڑی رہی۔ بالآخر میرے باپ نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور میں جھجکتی ہوئی آگے بڑھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ایران کا شہنشاہ یہی ہے، لیکن جب میں نے اسے جھک کر سلام کیا تو میرے والد اور فوج کے دو افسر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ یہ نوجوان ایران کا شہنشاہ نہ تھا، بلکہ اس کا ایک وفادار ساتھی تھا جس نے رات کے وقت میرے والد کو پرویز کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ یوسیپیا اس ملاقات کی ایک تفصیل بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن فستانیہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اماں، آپ ہر ایک کے سامنے یہ قصہ لے بیٹھی ہیں، بھلا ان کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ انہیں آرام کرنے دیجیے۔ یوسیپیا نے غصے کی حالت میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، میں آپ کو سارے واقعات سنا کر پریشان نہیں کروں گی۔ اس نوجوان کا نام سین تھا اور اس سے میری دلچسپی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی بے تکلفی سے ہماری زبان بول سکتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ماں ان ہزاروں لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہیں نوشیروان کی فتوحات کے زمانے میں ایرانی آرمینیا اور شام کے شہروں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ خسرو پرویز اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے قلعے میں صرف ایک روز قیام کیا اور اگلے دن چند کوس دور ایک شہر کے حاکم کے پاس چلے گئے اور قسطنطنیہ سے قیصر کا پیغام آنے تک انہیں وہیں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصہ میں سین ایک مرتبہ شیر و شکار کے بہانے ہمارے پاس آیا اور 3 دن اس قلعے میں مہمان رہا۔ اس کے دوران قیام میں یہ محسوس کرنے لگی کہ ایرانیوں سے میری نفرت بتدریج کم ہو رہی ہے۔ وہ آتش پرست تھا، لیکن اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ میرے والد کسی ایرانی کو اپنا دوست سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن سین ایران کے شہنشاہ کا خاص آدمی تھا، اس لیے وہ اس کی خاطر و مدارات کرنے پہ مجبور تھے۔ پھر انہیں یہ بھی خیال تھا کہ شہنشاہ مورس ایران سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا ذرّی موقع کھونا پسند نہیں کریں گے اور خسرو پرویز کو اپنا کھویا ہوا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد دی جائے گی۔ سین بار بار ہمیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ اگر پرویز رومیوں کی مدد سے اپنی سلطنت پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایران اور روم کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس کے برعکس اگر ایران میں بہرام کے قدم جم گئے تو وہ عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے روم پہ چڑھائی کر دے گا۔ سین کے قیام کے آخری دن میں شام کے قریب گھوڑے پر سیر کر کے واپس آ رہی تھی۔ وہ قلعے سے کچھ دور ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں مجبور ہو کر رک گئی۔ اس نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا
اور پھر شاید مدت تک آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ چند دن تک قیصر کا حکم پہنچ جائے گا۔ اگر انہوں نے ہماری مدد کی تو ہم مدائن پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے گھبرا کر کہا چلیے، میرا یہاں آپ سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا آپ کو مجھ سے خوف آتا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، اگر آپ ایران کے بادشاہ ہوتے تو بھی مجھے آپ سے خوف نہ آتا۔ اس نے کہا اگر میں ایران کا بادشاہ ہوتا تو اپنا تاج اتار کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا۔ میں کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر میں نے اچانک اس کے ہاتھ سے باغ چھین لی اور گھوڑے کو چابک رسید کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری رگوں کا سارا خون سمٹ کر میرے چہرے میں آ گیا ہے۔ رات کے وقت جب والد نے مجھے دسترخوان پر بلایا تو میں سر درد کے بہانہ کر کے اپنے بستر پہ لیٹی رہی۔ سین اگلے دن چلا گیا اور کچھ عرصے بعد جب روم کے لشکر نے پرویز کی مدد کے لیے مدائن کی طرف کوچ کیا تو میرے والد کو بھی اس کے ساتھ دینا پڑا۔ میرا تنہا قلعے میں رہنا مناسب نہ تھا، اس لیے مجھے والد کے ایک دوست کے گھر پہنچا دیا گیا جو پڑوس کے شہر کا حاکم بھی تھا۔ قلعے میں میرے والد کا قائم مقام انڈرونیکس تھا۔ یہ بدفطرت آدمی کسی صورت اس منصب کا اہل نہ تھا، لیکن وہ قسطنطنیہ کے ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور انطاکیہ کے گورنر نے اس کی سفارش کی تھی۔ ان دنوں یہی انڈرونیکس یروشلم کا حاکم ہے اور مجھے اس کی دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میرے والد کی غیر موجودگی کے دنوں میں وہ میرے پاس شادی کا پیغام لے کر آیا تھا تو میں نے اس کے منہ پر چپت رسید کر دی تھی۔ بہرام کو شکست دینے اور خسرو پرویز کو تخت پر بٹھانے کے بعد جب میرے والد واپس آئے تو میں بھی شہر سے قلعے میں آ گئی۔ رات میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور وہ مجھے مدائن کے حالات بتا رہے تھے۔ اچانک میں نے سین کے متعلق پوچھا اور وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا بیٹی، سین چند دن تک یہاں آ رہا ہے، وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ وہ بولے تمہیں معلوم نہیں؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ آخری ملاقات کے بعد مجھے سین کے الفاظ اکثر یاد آیا کرتے تھے۔ پھر میں یہ اطمینان محسوس کرتی تھی کہ وہ دوبارہ مجھے پریشان نہیں کرے گا، لیکن اب وہ پھر آ رہا تھا اور میں خوشی سے زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ تاہم میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی، سین نے تم سے شادی کا پیغام دیا ہے اور ہماری فوج کے سپہ سالار نے اس کی سفارش کی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ خسرو پرویز نے ذاتی طور پہ مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اس مسئلہ میں اپنا اثر رسوخ استعمال کروں۔ ہماری فوج کے دوسرے افسر بھی مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ شادی ایران اور روم کے تعلقات کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگی۔ میں اضطراب کی حالت میں کھڑی ہو گئی، لیکن میرے والد نے مجھے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا بیٹی، میرے لیے ان سب کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر یہ معاملہ شہنشاہ مورس کے پاس پہنچا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پرویز کی حمایت کریں گے۔ سین ایران کے شہنشاہ کو بہت عزیز ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو تمہیں اس سے شادی کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں وہاں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی رضامند ہوئی تو میں مخالفت نہیں کروں گا۔ اب اگر تم اس شادی سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں سین کے سامنے انکار کرنا پڑے گا۔ میں اس سے یہ وعدہ کر آیا ہوں کہ اسے براہ راست تم سے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے گا اور اس نے یہ بات مان لی ہے کہ اگر تم انکار کر دو تو وہ ہمیں دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ وہ شاید اسی مہینے یہاں پہنچ جائے گا اور تمہیں اقرار یا انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ تم اپنے فیصلے پر کہاں تک قائم رہ سکو گی۔ اگلے روز میرے والد نے مجھ سے پوچھا، یوسیپیا انڈرونیکس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی آج تمہارے رشتے کی درخواست کی ہے۔ میں نے فی الحال اسے ٹال دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو ہمارے لیے سین کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ میں غصے کی حالت میں انہیں یہ بتا دیا کہ انڈرونیکس نے مجھے آپ کی غیر حاضری میں ورغلانے کی کوشش کی تھی اور میں اسے مناسب جواب دے چکی ہوں۔ اب آپ کے سامنے منہ کھولنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اسے انتہائی قابل نفرت انسان سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر وہ انطاکیہ کے گورنر کا رشتہ دار نہ ہوتا تو آپ اسے اپنا نوکر رکھنا بھی پسند نہ کرتے۔
میری باتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ والد نے اسی دن انڈورونیکس کو اس کی خدمات سے سبکدوش کر کے انطاکیہ روانہ کر دیا۔ چند دن بعد سین بھی آ گیا۔ مدائن کے رومی سفیر کا ایک خاص ایلچی اور چند ایرانی عمرہ اس کے ساتھ تھے۔ جب سین نے ان سب کی موجودگی میں مجھ سے شادی کی درخواست کی، میری زبان گنگ ہو گئی اور میں جواب دینے کے بجائے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے میرا پیچھا کیا اور جب میں اپنے ہاتھوں منہ چھپا کر سسکیاں لے رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا، یوسیپیا، تم مجھ سے اس لیے ڈرتی ہو کہ میں آتش پرست ہوں، لیکن میں زرتشت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ خسرو پرویز بھی ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ میری قسمت کا فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میرا باپ پریشانی کی حالت میں اس کے پیچھے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی اپنی قسمت کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تیسرے دن ہماری شادی ہو گئی۔ عاصم نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، آپ کا شوہر زندہ ہے؟ یوسیپیا نے جواب دیا، ہاں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عاصم نے دوبارہ سوال کیا۔ اسے قسطنطنیہ میں قید کر لیا گیا تھا۔ میں آپ کو پوری داستان سناتی ہوں۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ مدائن چلی گئی تھی۔ وہاں زندگی میرے لیے ایک سہانا خواب تھا۔ پرویز شہنشاہ مورس کو اپنا باپ سمجھتا تھا اور میں یہ محسوس کرتی تھی کہ ایران اور روم کے درمیان جنگ کے امکانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ مدائن میں ہمارے لیے پادری کسی روک ٹوک کے بغیر تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن چند سال بعد میں محسوس کرنے لگی کہ مجوسی پیشوا ایران میں عیسائیت کے پرچار سے خائف ہیں اور شاہ ایران اپنی ظاہری رواداری کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ قیصر نے اپنی اعانت کے بدلے اس سے آرمینیا کے علاقے چھین کر بہت بڑی قیمت وصول کی ہے۔ میرا شوہر پرویز کے انتہائی قابل اعتماد آدمیوں میں سے تھا اور میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ ایران ایک وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تاہم شہنشاہ مورس کے ساتھ خسرو پرویز کے تعلقات ایسے تھے کہ ہمیں کسی فوری جنگ کا خطرہ نہ تھا، لیکن ایک دن اچانک یہ خبر آئی کہ قسطنطنیہ میں بغاوت ہو گئی اور فوکاس نے شہنشاہ مورس کو قتل کر کے سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایران کے عمرا اور مذہبی اکابر نے پرویز کو مشورہ دیا کہ اب روم سے حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ پرویز خود بھی برسوں سے کسی موقع کا انتظار کر رہا تھا، چنانچہ اس نے مورس کے قتل کی اطلاع ملتے ہی اعلان کر دیا کہ ہم فوکاس سے مورس کے قتل کا انتقام لیں گے۔ میرا شوہر جنگ کے خلاف تھا اور اس نے بھرے دربار میں یہ کہا کہ ہمیں روم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح حالات کی چھان بین کر لینی چاہیے۔ اگر شہنشاہ مجھے اجازت دیں تو میں قسطنطنیہ جانے کو تیار ہوں۔ اگر وہاں میری تسلی نہ ہوئی تو ہم روم پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ پرویز جنگ پر تلا ہوا تھا، تاہم اس نے میری خاوند کی درخواست رد نہ کی۔ میرے والد بڑھاپے میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر دمشق اپنے گھر آ گئے تھے اور میں نے انہیں کئی سال سے نہیں دیکھا تھا۔ فستانیہ کو بھی اپنے نانا کا گھر دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چند منزلوں تک ہم نے ایک ساتھ سفر کیا، پھر ہمارے راستے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور انہوں نے ہمیں اپنے 2 وفادار نوکروں اور چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا کہ میں قسطنطنیہ سے فارغ ہو کر دمشق آ جاؤں گا اور اس کے بعد ہم اکٹھے مدائن چلے جائیں گے۔ شام کی ایک سرحدی چوکی کے سالار نے ہمیں اپنی حفاظت میں دمشق پہنچانے کا ذمہ لے لیا اور ہم نے ایرانی سپاہی واپس کر دیے، تاہم میرے شوہر کے 2 وفادار نوکر ہمارے ساتھ رہے۔ دمشق پہنچ کر ہمیں چند مہینے سین کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ میرے والد نے دمشق کے حاکم کی وساطت سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ فوکاس نے انہیں مورس کی طرفدار سمجھ کر گرفتار کر لیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خبر سے ہماری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میرے والد نے قسطنطنیہ میں اپنے دوستوں کو پیغام بھیجا
کہ انطاکیہ کے گورنر سے مداخلت کے لیے التجائیں کیں، لیکن فستانیہ کے باپ کو رہا کرانے کے لیے ان کی ساری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ پھر جب ایران نے چڑھائی کر دی تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا اب ان کے لیے فوکاس کی قید سے رہا ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اب دعائیں ہمارا آخری سہارا تھی۔ دمشق کے ایک راہب نے مشورہ دیا کہ اگر ہم یروشلم جائیں تو وہاں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ والد بڑھاپے کی وجہ سے سفر کے قابل نہ تھے، لیکن دمشق سے زرائن کا ایک قافلہ یروشلم جا رہا تھا اور ہم اپنے 2 ایرانی نوکروں کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ ابا جان نے ہمیں یروشلم کی فوج کے ایک سالار پیتیوس کے نام تعریفی خط دے دیا تھا۔ یہ شخص ابا جان کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے پاس ٹھہرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک علیحدہ مکان کا بندوبست کر دیں۔ اس نے ہمیں کرائے پر ایک مکان لے دیا، تاہم یہ شرط پیش کی کہ ہم کم از کم 2 دن اس کے پاس ضرور ٹھہریں گے۔ ہم نے پیتیوس سے زیادہ اس کی نیک دل بیوی کے اصرار پر یہ شرط منظور کر لی۔ 2 دن ان کے ہاں مہمان رہنے کے بعد کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ یروشلم میں ہماری مصروفیات مختلف خانقاہوں اور گرجوں میں جا کر دعائیں کرنے تک محدود تھیں، اور ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہمیں سین کے متعلق کوئی امید افزا خبر نہیں ملے گی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے کھلے دل سے تمام گرجوں اور خانقاہوں کو نذرانے پیش کیے۔ دولت کی میرے پاس کمی نہ تھی۔ میں نے خانقاہوں سے کئی مشہور معروف راہبوں کی متبرک ہڈیاں حاصل کی، اور بعض انتہائی متبرک ہڈیوں کے عوض میں نے اپنے قیمتی زیورات تک لٹا دیے۔ راہبوں کی ہڈیاں؟ عاصم نے چونک کر پوچھا، وہ کس کام آتی ہیں؟ فستانیہ اسے اس قدر بدحواس دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی، لیکن یوسیپیا نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہم خدا رسیدہ راہبوں کی ہڈیوں کو بہت متبرک سمجھتے ہیں، اور یروشلم کی خانقاہوں میں بعض راہبوں کی ہڈیاں تو جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے ایک مشہور راہب کی 150 سال پرانی ہڈیوں کو چھونے کی خوشی میں اپنا موتیوں کا ہار اتار کر پشپ کی نظر کر دیا تھا، اور انہوں نے مجھے اسی مٹی کے پیالے کا ایک ٹکڑا عنایت کیا تھا جس میں یہ بزرگ پانی پیا کرتے تھے۔ لیکن تم ایک عرب ہو اور ایرانیوں کی طرح تمہیں بھی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ عاصم نے اس بحث میں الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ یوسیپیا کی سرگزشت کا آخری حصہ سننے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے کہا، معاف کیجیے، میں ہڈیوں کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسیپیا نے کہا، پھر کوئی 20 دن بعد پیتوس اپنی بیوی کے ہمراہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا، آج فلسطین کے نئے حاکم نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے اور کل شام و شہر کے روسا اور بڑے بڑے عہدیداروں کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے فستانیہ اور آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں لکھوا دیا ہے۔ جب میں نے حاکم سے آپ کے والد کا ذکر کیا تھا تو وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس نے مجھے تاکید کی کہ میں آپ کو دعوت میں ضرور لاؤں۔ مجھے اس دعوت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن فستانیہ کا دل بہلانے کے لیے وہاں جانے کا وعدہ کر لیا۔ ہماری بدقسمتی سے یہ نیا گورنر وہی اندرونیکس تھا جسے میں نے بے عزت کر کے قلعے سے نکلوایا تھا، اور مجھے یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب میں اس کے محل میں داخل ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ ہم سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بیوی نے ہماری بہت دلجوئی کی، لیکن مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اندرونیکس ابھی تک پرانے واقعات نہیں بھولا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ایک ایرانی کی بیوی ہوں اور میرا شوہر قسطنطنیہ میں قید ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں تھیڈیوس کی بیٹی ہوں اور مجھے بلا وجہ پریشان کرنا اس کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ تاہم میں اس کی طرف سے خوف زدہ تھی۔ چند دن ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن جب دمشق کی طرف سے ایرانیوں کی پیش قدمی کی اطلاعات آنے لگی تو مجھے یروشلم میں قیام خطرناک محسوس ہونے لگا۔ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر ایرانی ہے اور ہمارے نوکر بھی ایرانی ہیں، اور یہ بات انہیں مشتعل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک روز ہم ایک خانقاہ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں مکان کے دروازے پر لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہمارے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مرتد، غدار اور ایرانیوں کے جاسوس کہہ رہے تھے۔
پھر چند آدمی پکڑ لو مار ڈالو کے نعرے لگاتے آگے بڑھے اور ہم بھاگ کر قریب کے ایک مکان میں گھس گئے۔